تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 38 سے 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ ترجمہ: چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، کفار اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ اب انہوں نے دوسرے کام چھوڑ کر کشتی بنانی شروع کر دی ہے، حالانکہ پانی کا کہیں دور دور پتہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ عذاب تمہارے سر پر آ چکا ہے اور تمہیں دل لگی سوجھی ہے۔ تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور پھر کسی طرح نہ رکا، اور بعض مفسرین نے تنور کو سطح زمین کے معنی میں لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہونے والے تھے جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانوروں کا ایک جوڑا سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور طوفان کے بعد ان سے کام لیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔